قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر سے پہلے جب اس کو کفن کیا جاتا ہے، جنت کا کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور قبر میں ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے آ کر خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں تیرے لیے یہ انعام رکھا ہے، دوسرا کہتا ہے تمہارے لیے جنت میں یہ انعام رکھا ہے، تیسرا کہتا ہے جنت میں تمہارے لیے۔ اور قبر اتنی کھل جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر نہیں، جہاں تک مردے کی نظر نہیں۔ یہ جو 1.5 فٹ کی قبر ہے، یہ اللہ پاک جنتی کے لیے تا حد نگاہ کھول دیں گے، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ اور ایسا سایہ ہے کہ اس دن بغیر اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور حساب آسانی سے ہوگا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور فرمایا یہ لوگوں کو دکھاتا کرے گا کہ دیکھو مجھے اللہ نے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے دیا۔ لوگوں کو خوشی خوشی، جیسے کہ بچہ پاس ہو جائے نا اور وہ گھر دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ میں نے سب کو بتانا ہے کہ دیکھو مجھے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ایسے یہ خوش ہو، کیا انتہا ہوگی خوشی۔ اور یہ قیامت کا 50,000 سال کا دن اس کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے آدمی صبح کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، ایسے ہو جائے گا۔ اور پھر جنت میں میرے دوستوں اس کا اکرام ہوگا، میں 40 سال تک جنت کے دروازے کو دیکھتا رہے گا، اور فرشتے کہیں گے تو اندر جا کے تو دیکھ اندر تمہارے لیے کیا کیا ویٹ کریں گے۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، نہریں، باغات، پانی کی نہریں، شراباً طہورا کی نہریں، اور نہریں اگر اس کے گھر کے باہر سے گزر رہی ہیں، اس کے محل کے باہر سے گزر رہی ہیں، اور اس کا دل چاہا کہ یہ نہر میرے گھر کے اندر سے ہو کے جائے، میرے گھر کے صحن سے ہو کے جائے، فرمایا جنت میں جنتی کے دل میں جو خواہش آئے گی اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ کھانے کی خواہش، لباس کی خواہش، گھروں کی خواہش، عورتوں کی خواہش، غلاموں کی خواہشیں، خوشیوں کی خواہشیں، وہاں پہ غم نہیں ہوگا۔ 4 اعلان ہوں گے ہر جنتی کے لیے جنت میں، آج کے بعد مجھے کبھی موت نہیں آئی، آج کے بعد تجھے کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، جنت میں کوئی غم کی بات نہیں، خوشی خوشی۔ اور آج کے بعد تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جنتی جہان رہے گا، اور آج کے بعد تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور اللہ کا دیدار، اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اے جنتیوں تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، تم نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ تو سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ملے گی جنتیوں کو وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک جنتیوں کے لیے اعلان فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور آج کے بعد میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں۔ اس اعلان کی جو خوشی ہوگی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں،
اصل خوشی تو جنت کی ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی خوشیاں، ساری دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، ان سب کی خوشیاں اگر جمع کر دی جائیں تو ایک جنتی کو جو خوشی ملے گی اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کے انسانوں کی خوشیاں ایسی ہیں جیسے قطرہ اور سمندر. اب آپ دیکھ لیں، ہم کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہوتے ہیں نا، سب کی خوشیاں جمع ہو جائیں، ایک جنتی کو جو خوشی ملے گی یہ ساری دنیا کے انسانوں کی خوشیاں ایک قطرہ کے برابر ہیں، اور جنتی کو جو خوشی ملے گی وہ سمندر ہے. اچھا، ساری جنتی کی خوشیاں جمع کرو، کتنی ہوگی بھائی؟ ساری دنیا کی جنتیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر اس میں نبیوں کی جنتیں، صحابہ کی جنتیں، علماء کی جنتیں، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کی جنتیں بھی ہیں، بڑی بڑی جنتیں. اب ان سب جنتیوں کی خوشیاں جمع کرو، اللہ کے خزانوں میں جو خوشیاں ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے قطرہ اور سمندر. اب بتاؤ اللہ کے خزانوں میں کتنی خوشیاں ہیں؟ تو وہی اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل. ہم آنکھوں سے اللہ کو ناراض نہ کریں، زبان سے اللہ کو ناراض نہ کریں، کانوں سے اللہ کو ناراض نہ کریں. ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ایسے اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں کہ جو خزانوں کا مالک ہے. اور دوسری طرف میرے دوستوں اور بھائیوں، ساری دنیا کے انسانوں کے غم مل جائیں، ایک جہنمی کو جو غم ملے گا، میرے دوستوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے قطرہ. ہر آدمی پتہ ہے آج کیا یار ہمارا ڈیر زیادہ پریشانی ہے. ہر آدمی کیا کہتا ہے یہ بہت پریشان ہے. ان سب کے غم جمع ہو جائیں، ایک جہنمی کا غم اتنا زیادہ ہے کہ ان سب کی مثال ایسے ہے جیسے قطرہ ہو سکتا. اور میرے دوستوں اللہ کے خزانوں میں اتنے غم ہیں، غموں کے بھی اللہ کے پاس خزانے ہیں کہ سارے جہنمیوں کا غم ملا دیا جائے. اور اللہ کے خزانوں میں کیا غم ہے میرے دوستوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے قطرہ اور سمندر. اللہ کے پاس ہر چیز کے بے حد و حساب خزانے، خوشیوں کے خزانے، غموں کے خزانے. غلوں کے خزانے، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے. تو ہماری نگاہ کس طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے. اللہ کے کسی غیر کی طرف ہماری نگاہ نہ ہو کسی لمحے بھی. اللہ پاک کو میرے دوستوں اور بھائیوں یہ بات پسند ہے. تو دوسری محنت کس بات کی تھی نبیوں کی؟ کہ دنیا سے یقین ہٹ جائے اور آخرت پر یقین جائے کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے. اتنا آخرت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا، اتنا آخرت کو بیان کیا. ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک صحابی ہیں حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. صبح نماز کا وقت قریب تھا. حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، ان کو اٹھایا اور پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟
عرض کیا اے اللہ کے رسول میں سارا دن بھوکا رہتا ہوں، یعنی میرا روزہ ہوتا ہے، اور ساری رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے عرش کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا اور جنت ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے، اور جنت میں جو جنتیوں کی ملاقاتیں ہیں اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، یہ سلام کرنا اور دعا دینا یہ جنتیوں کا کام ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور جہنم ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے، اور جہنمیوں کی جو واویلا ہے اور ان کی جو چیخ و پکار ہے اور وہ جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، یہ گالیاں دینا یہ جہنمیوں کا کام ہے۔ وہ بھی میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تو مومن ہو گیا ہے، مفہوم ہے اس کا۔ ہمارے سامنے آخرت ہو، ایک چھوٹا سا ذرہ آنکھ میں چلا جائے نا تو بہت بڑا پہاڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ آج دنیا ہمارے سامنے، دنیا کی رونق، دنیا کی زیب و زینت، میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنی بڑی آخرت آج ہم سے پوشیدہ ہو گئی۔ چھوٹی سی دنیا ہماری آنکھ میں ایسے بس رہی ہے، دل میں بس رہی ہے، دماغ میں دنیا، دل میں دنیا، زبان پر دنیا، کانوں میں دنیا، سننا دنیا کے لیے، بولنا دنیا کے لیے۔ آخرت کا کوئی ذکر نہیں، ہر گھر میں آخرت کی باتیں ہوں، ہر بازار میں آخرت کی باتیں ہوں، تاکہ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہے نا جی، ہر وقت آخرت ہمارے سامنے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری محنت نبیوں کی یہ تھی کہ ملک اور مال سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے زندگی بنتی۔ نہ ملک مال سے زندگی کبھی کسی کی بنی، نہ قیامت تک کسی کی بنی۔ اور کون سے اعمال؟ جو حضور پاک علیہ السلام لے کر آئے، اعمال سے زندگی بنی۔ حضور نے ہمیں اعمال دیے ہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، دیکھا ایک صحابی بہت پریشان ہے، تو فرمایا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور بہت پریشان ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمایا صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے سارے قرضے اتار دیے۔ عمل بتایا ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی۔ اسی لیے صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے اعمال کی طرف متوجہ کیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے تجارت میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ جب خیبر فتح ہوا، لوگ مال خریدتے رہے، بیچتے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، نفع کی چیز نہ بتاؤں؟ کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، یہ اس سے بہت زیادہ قیمتی۔ دیکھا میرے صحابی کی نگاہ دنیا کی طرف چلی گئی، مال کی طرف چلی گئی، فوراً اعمال کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور مال تو آج ہے کل نہیں ہے۔ تو زندگی اعمال سے بنتی ہے، اور وہ اعمال جو حضور پاک علیہ السلام لائے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے،
اور فرمایا کہ پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا. یہ نہیں کہ صرف حضور پاک علیہ السلام، سارے نبی جب بھی کوئی حال آیا فوراً نماز کی طرف. آدم علیہ السلام کے سر میں پھوڑا نکلا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کمر کی طرف چلا گیا. پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ پیٹھ کی طرف آ گیا. پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ گھٹنے تک پہنچ گیا. پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ پاؤں کے گھٹے تک آ گیا. اور جب آخری دفعہ 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ پھوڑا ختم ہو گیا. لیکن اس وقت تک نماز پڑھتے رہے جب تک کہ وہ تکلیف دور نہیں ہوئی. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف کے کوئی حاجت ہے تو 2 رکعت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر ہم اسباب میں لگ جاتے ہیں. اور اللہ پاک کی مدد اس وقت شروع ہوتی ہے جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں. ہم اسباب کو ختم ہونے نہیں دیتے تو وہ اللہ کی مدد دیکھیں گے کہاں سے؟ جہاں پر اسباب کی انتہا ہے وہاں سے اللہ کی مدد کی ابتدا ہوتی ہے. بدر میں اسباب ختم ہو گئے، کوئی اسباب نہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ اور چیزیں ہیں. چند گھوڑے، تھوڑے لوگوں کے پاس اسلحہ، کیونکہ جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہے، نماز پڑھتے رہے اور یہ پڑھتے رہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. میرے دوستوں اور بھائیوں، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے. اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں اس نماز کی برکت سے. یہ نماز معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. ہاں، اس پر محنت کرنی ہے کہ ہماری نمازیں بن جائیں، نمازیں بن جائیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ نماز پڑھتے تھے ایسے جیسے کسی نے قلعہ ٹھوک دیا، زمین میں کوئی لکڑی گاڑ دی، پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے. اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ. انہوں نے ابو بکر صدیق سے نماز سیکھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے سیکھی؟ حضور پاک علیہ السلام سے. تو ایک دن یہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے سانپ گرا. چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا، اب وہ سانپ جو ہے اس کے گرد لپیٹ لیا اس نے بچے کو. اب گھر میں شور ہو گیا. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سانپ کو مارا، بچے کو بچایا. اب یہ نماز میں مشغول ہے. نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ بھئی کچھ شور سا ہو رہا تھا، کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، بچے کی جان جا رہی تھی اور تو کہہ رہے شور سا ہو رہا تھا. فرمایا تمہارا ناس ہو کہ وہ نماز ہی ہے کہ جس میں کسی اور طرف توجہ چلی جائے، تو نماز ہی نہیں. تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں. اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں. میرے دوستو، جب مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے گھر آباد ہوں گے. مسجدیں دعائیں دیتی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو ایسے آباد کر جیسے انہوں نے مجھے آباد کیا. اور قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ تیرے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے. فرمایا جو مسجدوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اور فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے مسجدوں میں.